حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 نومبر ہفتے کا دن ہے اور 30 ربیع الثانی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ ملکی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف اگر کوئی بولے تو اس کی زبان کو روکنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی لوگ ہوں، لیکن اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو کسی دوسرے کو جو ہمارے دین اور ملک کے بارے بات کرے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اسے جواب بھی دینا چاہیے۔ اس کی ہم بات کریں گے ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی۔ یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر کے ترجمان اور مغربی ممالک کے نمائندگان کی اسلامی امارات میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ پر جاری کردہ بیانات، جس پر انہوں نے مغربی نمائندگان نے کہا کہ کوڑے مارنے کی سزا غیر انسانی، ظلم اور بے عزتی ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اس پر اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تمام تر ممالک اور انٹرنیشنل اداروں کو ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے جو کہ ذاتی طور پر یا اداروں اور ملکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے روکیں اور ہمارے رحمتوں والے دین اسلام اور اس کے اصولوں اور قوانین کے خلاف کوئی بھی بیان نہ دیں۔ اسلام کا اپنا نظام ہے اور ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ اس کے علاوہ ترجمان اسلامی امارات نے دی ٹیلی گراف نیوز کی طرف سے کیے جانے والے دعوے کو بالکل جھوٹا قرار دیا۔ اس نیوز گروپ نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا کہ اسلامی امارات کے نمائندگان نے قطر میں اسٹیڈیمز کی تعمیر کے ذریعے کافی رقم اکٹھی کی ہے۔ اس پر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اس طرح کی افواہیں اور منفی پراپیگنڈا مغربی میڈیا کا خفیہ ایجنڈا، خفیہ مشن ہے جس کا مقصد لوگوں کے دماغوں اور سوچوں کو اسلامی امارات کے خلاف کرنا ہے۔ ایسی کوئی سرگرمی اسلامی امارات کے کسی بھی نمائندہ کی طرف سے نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ترجمان اسلامی امارات نے بتایا کہ صوبہ داکندی میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے باغیوں کے ایک گروپ کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دن سیکیورٹی فورسز نے پتہ لگایا کہ صوبے کے علاقے میں کچھ اسلحہ سے لیس افراد ہیں، جس پر سیکیورٹی فورسز نے 2 مرتبہ ہتھیار ڈالنے کا ان کو کہا، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے فائرنگ کی اور ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس پر اسلامی امارات کی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے اور باقاعدہ مقابلہ کر کے 9 باغیوں کو جاں بحق کیا اور 4 کو زخمی کیا، اور اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی بچہ اور کوئی کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، جو کہ کچھ میڈیا چینلز اس طرح کا منفی پراپیگنڈا اسلامی امارات کے نمائندگان کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے وزارت داخلہ نے یہ بیان دیا۔ اسلامی امارات کے فارن منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے صوبہ ہرات میں صوبہ کے گورنر، انٹیلیجنس حکام، پولیس اور سیکیورٹی حکام سے ملاقات کی۔ اس میں سول اداروں کے حکام سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں موجود اسلامی نظام پر عمل پیراہی اتحاد اور مجاہدین کی قربانیوں سے آیا ہے اور یہ ہماری جیت کا راز ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ادارے کے شرکاء سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے میں آپ کا اہم کردار ہے۔ کہا کہ اگر آپ اپنی فیلڈ میں بہتر کامیابیاں چاہتے ہیں تو جرائم کو تلاش کریں اور ان کو ختم کریں، اور آپ لوگوں کو اجنبی نہ جانیں بلکہ لوگوں کو عزت دیں اور ان کے مسائل کو جلد حل کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اداروں میں ٹیکنیکل اور پروفیشنل سٹاف کے کام کرنے سے ادارے کی ترقی میں بہتری آئے گی اور مددگار ثابت ہوں گے۔ افغانستان تمام افغانیوں کا گھر ہے اور اسلامی امارات نے اب ہر کسی کو معاف کر دیا ہے۔ ہر ایک مثبت طریقے سے اپنے ملک میں آزاد اور عزت والی زندگی کا انتخاب کرے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسلامی امارات کے اسٹیٹ اکنامک اسسٹنٹ الحاج ملا عبد الغنی برادر اہند نے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ صوبہ لوگر میں موجود مس اینک مائن کا دورہ کیا۔ اس دورے میں آپ کے ساتھ منسٹری آف مائنز، پیٹرولیم، منسٹری آف اکانومی، انڈسٹری اینڈ ٹریڈ اور منسٹری آف کمیونیکیشن، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیڈ بھی موجود تھے۔
اس موقع پر ملا صاحب نے ملکی نمائندگان سے کہا کہ مس اینک کان ملک کا ایک اہم معاشی اثاثہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کان پر جلد از جلد کام شروع کرے. اس کے علاوہ انہوں نے متعلقہ حکام کو کہا کہ منصوبے کے کانٹریکٹر کمپنی MCC کے نمائندگان اور اس کے حکام سے ملاقات کریں اور انہیں اس کام کو جلد سٹارٹ کرنے میں ہر قسم کا تعاون کریں. اس کے علاوہ وفد نے اس کان کے تریحی حصے کا دورہ بھی کیا جہاں سے کمپنی کی طرف سے تریحی اشیاء کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس علاقے میں تریحی نوادرات کو منتقل کرنے والے ٹرانسپورٹر کو ضروری ہدایات دی. اس سے کچھ دن پہلے ملا برادر عبدالغنی صاحب نے خود ACC کے ایگزیکٹو نمائندہ سے ملاقات کی اور اس پروجیکٹ کو جلد سٹارٹ کرنے کا کہا. ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندا محمد ندیم صاحب نے صوبہ میں گریجویشن انسٹیٹیوشن پنجشیر سے میں جا کے وہاں پہ شرکا سے ملاقات کی اور اس وقت ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 193 طالب علموں کی گریجویشن مکمل کرنے پر ان کو سند فراہم کی گئی. اس دوران شیخ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام تر ادارے کے حکام اور بچوں کے والدین کو اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں اور کہا کہ اسلامی امارات کے ذریعے آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کریں اور اس ملک کو اپنی خدمات کے ذریعے آگے لے جائیں. انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کے حکام پرعزم ہیں کہ ملک میں علم اور سائنس کے ذریعے ترقی لائی جا سکے اور ملک کے تمام تر شہریوں کو مساوی نظام تعلیم دیا جائے، اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گریجویشن مکمل کرنے والے طالب علموں کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھیں اور اس معاملے میں ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کے مسائل کو ہم حل کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ بازی، لسانی اور نسلی تعصب سے خود کو دور رکھیں اور اپنے ملک کو سائنس اور پروفیشنلزم کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن کریں. انہوں نے اسٹوڈنٹ کو یقین دلوایا کہ وہ تمام تر مسائل حل کریں گے. اس کے علاوہ ادارے کے مسائل سنیں اور ادارے کے حکام کی مشکلات کو حل کرنے کا جلد از جلد عہد کیا اور ادارے میں موجود نامکمل عمارتوں کو جلد تعمیر کرنے کا کہا. افغانستان کی ایکسپورٹ دن بدن ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ کیا بیچ رہے ہیں اس چیز پر غور کریں. پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹس، پتھر اور کوئلہ. دوسری طرف سے ہمارے ملک میں یہ تمام تر چیزیں، اس سے بہت زیادہ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق کیا ہے، سربراہان کا فرق کیا ہے، اچھی ایماندار دیانتداری کے ساتھ کام کرنا، قوم کے اثاثے، ملک کے اثاثے کو اثاثہ سمجھ کر اپنے کام کو ڈیوٹی فرائض سمجھ کر کرنے میں فرق ہے. اور بات کریں گے آج اسلامی امارات کے افغانستان کے حکام نے 120 ٹن کا سامان یورپ کو سینٹرل ایشیا کے ذریعے ایکسپورٹ کیا جس میں ڈرائی فروٹس اور زعفران شامل ہیں اور اس تمام تر سٹاک کی ویلیو $2 ملین سے زیادہ ہے. ہر ایک شعبے میں اسلامی امارات اپنے نمائندگان، اپنے ملک کے لوگوں، اپنے ہم وطنوں کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور یہی اسلام کا شیوا ہے. اور اسلام کے جو نمائندگان ہوتے ہیں، صحیح نمائندگان، وہ اپنی عوام کے لیے اسی طرح کام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ.